بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گوہر جان چند ثانیوں تک قہر بری نظروں سے اپنے شوہر کو گورتی رہی، پھر کسی چیل کی طرح اس پر جھپٹ پڑی اور اس کے جسم پر تھپڑوں کی برسات شروع کر دی۔ وہ تماشا خاصا دلچسپ اور عبرت انگیز تھا، لیکن ہم وہاں رکنے اور اس جھگڑے میں ملوث ہونے کی بجائے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ لنگڑے بیگم خان نے اپنی بیوی کے حملوں سے بچاؤ میں ناکام رہنے کے بعد جوابی وار کرنے شروع کر دیے تھے۔ فضا ان کی لڑاکا گسیلی گراہٹوں اور تیز آوازوں سے گونج رہی تھی۔ کمرے میں رازدارانہ گفتگو کا موقع میسر آتے ہی ویرا نے ایک متوقع سوال کر ڈالا۔ سردار سبقت اللہ نے تمہیں اپنے کمرے میں لے جا کر کیا راز و نیاز کیے تھے؟ واپسی پر وہ کچھ اکھڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ ہمیں روکنے پر مصر تھا اور میں فوری واپسی پر ضد کر رہا تھا۔ میں نے اسے ٹالنے کی نیت سے کہا، ہماری اس تکرار کا نتیجہ تم سن ہی چکی ہو۔ اس نے خود ہماری کل روانگی کی خبر سنائی ہے، لیکن تم دونوں بہت دیر بعد باہر آئے تھے۔ غزالہ نے اشتباہ امیز لہجے میں کہا، کتنی بھی حجت اور تکرار ہوتی، اتنی سی بات میں اتنا وقت نہیں لگ سکتا۔ اور کیا باتیں ہوتی رہی تھیں؟ غزالہ کے سوال سے ویرا کو شے مل گئی اور اس نے قدرے خفگی سے کہا، اب ڈینی کا رویہ بدل رہا ہے۔ اس نے بہت سی باتیں چھپانی شروع کر دی ہیں، حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہم مل جل کر مشورے کرتے تھے۔ روانگی کے علاوہ جو باتیں ہوئیں وہ اتنی خوشگوار نہیں تھی کہ انہیں دہرایا جا سکے۔ میں نے ویرا سے کہا، تم بلا وجہ میری نیت پر شبہ کر رہی ہو۔ میں ضروری باتیں ہمیشہ بتا دیتا ہوں۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ پہلے ہر بات بلا کم و کاست زیر بحث آتی تھی، اب تم ضروری اور غیر ضروری کی آڑ لے کر قطع بریدہ کرنے لگے ہو۔ سچ سچ بتاؤ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں لمحہ بھر خاموش رہ کر اس کی صورت حال پر زیر لب مسکراتا رہا، پھر آہستگی سے بولا، تم اصرار کر رہی ہو تو سنو کہ ان سنگلاخ ویرانوں میں خشک اور سپاٹ زندگی گزارنے والے قبائلیوں کو تم نے اعصاب شکن امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ سبقت اللہ تم کو گلان ہی میں روکنے کے عزائم لیے بیٹھا تھا۔ مبارک ہو، اس بار سلطان شاہ کو ویرا کو چڑھانے کا سنہرا موقع مل گیا۔ نیم وحشیوں میں پہنچتے ہی عاشقوں کی برسات ہونے لگی ہے۔ سندل خان اپنی حسرت دل میں لے کر چل بسا اور اب نیا امیدوار سامنے ہے۔ تم مجھ سے اپنے بڑاس نکالنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو۔ ویرا نے سلطان شاہ کے تبصرے کو نظر انداز کر کے بے اعتباری سے کہا، سبقت اللہ اس کماش کا آدمی نظر نہیں آتا۔ پائندہ گل بھی نورانی صورت آدمی تھا، مگر گوہر جان پر پھسل پڑا۔ تمہارے ٹائپ کی عورتوں میں خرابی یہی ہوتی ہے کہ انہیں دیکھ کر اچھے خاصے شریف مردوں پر بدماشی سوار ہو جاتی ہے۔ سلطان شاہ پھر بول پڑا، تم چپ رہو ورنہ میں چانٹا مار دوں گی۔ ویرا کو یک بیک غصہ آ گیا، ہم اس وقت اہم بات کر رہے ہیں، تم موقع محل دیکھے بغیر ہر وقت ایک ہی راگنی الاپتے رہتے ہو جو کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ سلطان شاہ نے پھر منہ کھولنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن غزالہ نے صورت حال کی نزاکت کے پیش نظر اشارہ کر کے اسے خاموش کر دیا اور مجھے بولنے کا موقع مل گیا۔ مرد اور عورت کے درمیان قدرت نے ایک ازلی کشش رکھی ہے، اس میں کماش اور حلیے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض گنے مرد کسی کو اپنے دل کا بھید نہیں پانے دیتے۔ تم کو اندازہ نہیں کہ وہ تمہارے لیے کس قدر دور کی باتیں سوچ رہا تھا۔ اگر مجھے بر وقت تمہارے ایک فرضی بوائے فرینڈ کا ذکر نہ سوچ گیا ہوتا تو تمہیں یہاں سے نکال لے جانا ناممکن ہو کر رہ جاتا۔ غنیمت ہے کہ ہمیں کل یہاں سے نکل جانے کی اجازت مل گئی ہے، ورنہ تمہاری وجہ سے اور بھی مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ وہ تو یہ معجزہ ہی نظر آ رہا ہے کہ میں کسی بڑی الجھن سے دوچار ہوئے بغیر یہاں سے جا رہی ہوں۔ ویرا نے فکر مندی کے ساتھ اعتراف کیا، اگر سبقت اللہ نے ایسا گل کھلایا ہے تو میں یہاں کے کسی مرد پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ وہ شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا یا اپنی پیش رو کی روایت کی تجدید کرنا چاہتا تھا؟ سلطان شاہ نے سوال کیا تو ویرا نے بھڑک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے علامات پا کر ناک منہ چڑھا کر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے سلطان شاہ کے اس سنجیدہ سوال کا مقصد سمجھے بغیر کہا، وہ جنت گل اور ارسلہ خان کی شادی کے ذریعے باہر کی عورتوں کو شنگارا ویلی میں آباد کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شادی کی راہ اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ لوگ جیسے بھی ہیں، ان کی مسلمانی ہر شعبہ سے بالا تر ہے۔ وہ پرتشویش آواز میں بولا، وہ فرزانہ خانم کو مسلمان کیے بغیر ہرگز شادی نہ کرتا۔ تم نے بوائے فرینڈ
بینڈ کا قصہ گاڑ کر ثواب کمانے کا ایک موقع ضائع کر دیا۔ اس وقت ویرا کے قریب ہی تپائی پر خالی گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے بنا کر ایک خالی گلاس سلطان شاہ پر کھینچ مارا۔ اس نے ڈٹائی کے ساتھ اس گلاس کو فضا ہی میں لپک کر پھرتی سے قریبی بستر پر اچھالا اور ویرا کے حرکت میں آنے سے پہلے ہولے ہولے سیٹی بجاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد ویرا اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے بولی، ان پہاڑوں کی آب و تاب نے اس کے دل و دماغ پر عجیب ہی اثر ڈالا ہے۔ یہ کچھ دن اور یہاں رکا رہتا تو ہاتھ سے ہی نکل جاتا۔ تم لوگوں کی آپس کی نوک جھونک نے یہاں کی بے کیف زندگی میں دلچسپی پیدا کی ہوئی ہے، ورنہ ہم اپنے سارا وقت بے بسی اور کڑتے ہوئے گزارنے پر مجبور ہو جاتے۔ حالات سدھرنے کے ساتھ سلطان شاہ بھی راہ راست پر آ جائے گا۔ میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس وقت وہ مایوسی کے عالم میں اپنی ذات سمیت ہر ایک کا مضحکہ اڑانے پر تلا ہوا ہے۔ تمہیں اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ میں کون سا اسے سولی پر لٹکا رہی ہوں؟ وہ تنک کر بولی۔ ہم سب ایک جیسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اسے ہر وقت رعایتیں دی جاتی رہیں؟ دیکھا جائے تو تم تینوں کے مقابلے میں مجھ پر سب سے زیادہ ذہنی دباؤ ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کبھی برا وقت آیا تو تم دونوں مجھے بھول کر صرف غزالہ کو بچا لے جانے کی کوشش کرو گے اور مجھے اپنا راستہ خود بنانا ہوگا۔ یہ تمہاری زیادتی ہے، غزالہ نے اس کے آخری فکروں پر احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ مجبوری میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دیدہ و دانستہ تمہیں یکو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تم بھول رہی ہو کہ یہاں آتے ہوئے جب ہمارے قافلے نے بارانی طوفان سے پناہ لینے کے لیے تاریک غار میں سر چھپایا تھا تو سلطان شاہ ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوا تھا۔ ہم اس کی فکر مندی اور خلوص کو مذاق میں نہیں ٹال سکتے۔ اس کا مضحکہ اڑانے کے باوجود میں دل ہی دل میں اس کی احسان مند تھی۔ ویرا نے اعتراف کیا، لیکن بعض اوقات وہ اپنی تلخ کلامی سے بلا وجہ تاؤ دلا دیتا ہے۔ تم میرے بجائے اسے سمجھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ وہ ڈینی کے مقابلے میں تم کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں تنہائی میں اسے کیا کچھ نہیں کہتی۔ غزالہ نے بے چارگی سے کہا۔ وہ اپنی غلطی بھی تسلیم کر لیتا ہے، لیکن تم سے آمنا سامنا ہوتے ہی اس کی کوئی نہ کوئی رگ پھڑک اٹھتی ہے اور کوئی نہ کوئی نیا تنازع اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت میں بالکل بے باس ہو کر رہ جاتی ہوں۔ میرے لیے یہ انکشاف حیران کن ہے۔ وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے۔ ویرا بڑبڑا کر رہ گئی۔ غزالہ اور ویرا کے درمیان سلطان شاہ کے بارے میں گفتگو چھڑ گئی۔ میں بستر پر دراز ہو گیا۔ سبقت اللہ کے مرغن خانوں سے فیضیاب ہونے کے بعد مجھے شدت سے آرام کرنے کی حاجت محسوس ہو رہی تھی، لیکن نیند کا پتہ نہیں تھا۔ اس دوران میں سلطان شاہ واپس نہیں آیا تو غزالہ کو اس کی فکر لاحق ہو گئی۔ وہ دونوں جس انداز میں ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے رہتے تھے وہ ہمیشہ میرے لیے دلچسپی کا سبب بنتا تھا۔ غزالہ نے دروازے سے ہی واپس لوٹ کر ویرا کو بتایا کہ سلطان شاہ بستی حال میں زیغم خان اور گوہر جان کے ساتھ چوپال جمائے بیٹھا تھا۔ شاید وہ ویرا کے سو جانے کا منتظر تھا تاکہ بعد میں خاموشی سے واپس لوٹ کر اپنے بستر میں دبک سکے۔ میں کافی دیر تک بستر پر پڑا اپنے خیالات میں ڈوبا رہا، لیکن تھکان کے احساس کے باوجود نیند نہ آ سکی اور میں دونوں عورتوں کی باتوں میں شامل ہو گیا۔ وہ دونوں بھی اپنے اپنے بستر سنبھال چکی تھیں اور اس باتیں سے روانگی کی خوشی ان پر غالب آئی ہوئی تھی۔ شنگارا ویلی میں ہماری وہ آخری رات بیداری کے عالم میں گزری۔ سلطان شاہ اپنی دانست میں بہت تاخیر سے اندر آیا اور ہم تینوں کو باتوں میں مصروف پا کر حیران رہ گیا۔ جب تک ہم شنگارا ویلی میں رہے وہاں کی معاشرت اور روایات ہمارے اعصاب پر اس بری طرح سوار رہیں کہ ہم سب کو اسی ماحول کا ایک جذب سمجھتے رہے، لیکن وہاں سے روانگی کا وقت قریب آنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے ان خطرناک حالات میں کسی خسارے سے دوچار ہوئے بغیر خاصی طویل مدت گزار لی تھی۔ ایک طرف کراچی میں اور مشرقی مغرب کے دوسرے ترقی یافتہ شہروں کی رنگین اور فسونکار یادیں تھیں اور دوسری طرف شنگارا ویلی کے دشت و جبل کی سنگلاخ حقیقتیں جن کا آپس میں کوئی موازنہ کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ان میں سے کسی ایک کو حقیقت مان لینے کے بعد دوسرا خود بخود خواب قرار پا جاتا تھا، لیکن ان دونوں متضاد حدوں میں ہمارے چار کردار مشترک تھے جن کے تجربات اپنی جگہ پر اٹل تھے۔ شب بیداری کے بعد طلوع ہونے والی صبح ہمارے لیے ہیجان انگیز تھی۔ ہم چاروں صبح کے ملگجے اندھیرے میں ہی نہا دھو کر تازہ دم ہو گئے اور جب قندوز خان کا آدمی ہمیں بیدار کرنے کے لیے اونگتا ہوا آیا تو ہمیں چاقو چوبند پا کر شرمندگی سے اپنا سر جھکا کر واپس لوٹ گیا۔ باہر خوب اجالا پھیل جانے کے بعد قندوز خان آ موجود ہوا۔ اس کے پیچھے دو خدمت گار ہمارے کمرے میں چلے آئے۔ ان دونوں نے معمول کے مطابق گرما گرم ناشتے سے بھری ہوئی تھالیاں اٹھائی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے اپنے گھر لوٹنے کی خوشی میں تم چاروں ساری رات جاگتے رہے ہو۔ قندوز خان نے ہماری
ہماری خمار سے بری ہوئی آنکھوں کا جائزہ لے کر گرم جوشی سے کہا، جانے کی خوشی کے ساتھ اس بات کا صدمہ بھی ہے کہ ہم تم جیسے پرخلوص دوستوں سے بچھڑ جائیں گے، بعد میں نہ جانے ہم ایک دوسرے سے مل بھی سکیں گے یا یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ میں نے جواب دیا، ہمارے درمیان کوئی کاروباری معاملہ طے ہو گیا تو ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ قندوز خان نے ہمارے ساتھ ناشتے میں شریک ہوتے ہوئے کہا، ہم لوگ کراچی تک آتے جاتے رہتے ہیں۔ جنگ میں پرانے آدمیوں کے کام آ جانے کے بعد ہم چند آدمیوں پر باہر کے کام کا دباؤ بڑھ جائے گا۔ جب تک نئے آدمی باہر کے رسم و رواج اور زبان سے واقف نہیں ہو جاتے، گنتی کے چند افراد ہی کو باہر کے پھیرے لگانے ہوں گے۔ وہ کاروباری ملاقاتیں ہوں گی، دوستی تو بے غرض اور دائمی ہوتی ہے۔ قندوز خان دھیمے سے ہنس پڑا، غور کرو تو ہماری دوستی کی بنیاد بھی لین دین پر استوار ہوئی ہے۔ تم نے پائندہ گل کے خلاف ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے تمہیں اپنا معزز مہمان بنا لیا، یہی کاروبار میں ہوتا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، مادہ پرستی کے اس دور میں دوستی تو درکنار، رشتے بھی مشترک مفادات کے سائے میں پروان چڑھتے ہیں۔ جہاں کوئی مفاد ہونے کی امید نہ ہو، محض وفاداری کی بنا پر سگے رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے ملنے میں کوئی گرم جوشی نہیں دکھاتے۔ اگر اس وقت قندوز خان کی بات غلط بھی ہوتی تو میں ہرگز اس کی تردید نہ کرتا۔ اپنی روانگی کے آخری مرحلے پر میں اس پرہول وادی کے کسی خارش زدہ کتے کو ناراض کرنے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہ تو سردار سبقت اللہ کا منہ چڑھا مشیر اور معاون تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ گالان میں ہمارے بارے میں منادی کرا دی گئی تھی، تیاریاں جاری تھیں اور بستی کے لوگ اپنے مہمانوں کو راج تحسین پیش کرنے کے لیے میدان میں جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد قندوز خان اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم نے اپنے کمرے پر الوداعی نظر ڈالی، پھر تن کے کپڑوں کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہمیں پائندہ گل کے وفاداروں نے شب خوابی کے لباس میں ننگے پیروں کراچی سے اغوا کیا تھا، مگر مرحوم سندل خان کے طفیل اس وقت ہمارے جسموں پر صاف ستھرے شنگاری لباس موجود تھے اور پیر بھی جوتیوں سے محروم نہیں تھے۔ باہر زیغم خان اور گوہر جان کا کہیں پتہ نہیں تھا، شاید وہ دونوں آپس کی بک بک اور جوک جوک سے نمٹ کر کسی کمرے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ قندوز خان مہمان خانے سے باہر نکلنے کے بعد ایک سیدھی راہداری میں ہو لیا جو کافی فاصلے کے بعد دو سمتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اس روز میں نے پہلی بار یہ تماشا دیکھا کہ راستے میں نظر آنے والا ہر شنگاری ہمارے سامنے احتراماً سر کو خفیف سا خم دے کر گزر رہا تھا، اور مجھے خوش دلی ہو رہی تھی کہ اس وقت تک سب کچھ ہمارے حق میں نظر آ رہا تھا۔ بظاہر ہماری روانگی میں کسی رخنہ اندازی کا امکان نہیں تھا۔ ایک طویل راستہ طے کرنے کے بعد ہم حویلی کے مغربی دروازے سے باہر نکلے تو دور تک پھیلے ہوئے پتھریلے اور ہموار میدان میں ایک میلے کا سا سما بندھا ہوا تھا۔ سورج مشرق سے بتدریج بلندیوں کی طرف اٹھتا جا رہا تھا، اسی کے ساتھ فصیل کے لمبے سائے غیر محسوس انداز میں سکڑتے جا رہے تھے۔ فصیل کے ساتھ ہی چند تخت جوڑ کر سٹیج بنایا گیا تھا، اس پر قالین ڈال کر مسندیں لگائی گئی تھیں۔ ان میں سے وسطی مسند بہت آراستہ اور کشادہ تھی، وہ یقینی طور پر سبقت اللہ کے لیے رکھی گئی تھی۔ قندوز خان ہمیں لے کر تخت پر چڑھا تو میدان میں دور تک بے شمار شنگاری بچے، جوان اور بوڑھے رنگا رنگ مقامی ملبوسات پہنے پھیلے ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ قندوز خان ہمارے ساتھ چھوٹی مسندوں پر بیٹھا ہی تھا کہ کسی نادیدہ نکارے پر ضرب لگائی گئی، فضا دہل اٹھی، اسی کے ساتھ ساری نگاہیں حویلی سے نکاسی کے راستے کی طرف اٹھنے لگیں۔ چند منٹ بعد سردار سبقت اللہ مسلح شنگاریوں کے جرمٹ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا نمودار ہوا اور فضا ہولناک چیخوں سے لرز اٹھی۔ شنگاری اپنے ہونٹوں کو دائرے کی صورت میں سکوڑ کر پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چلا رہے تھے اور اپنے دانوں میں ایک انگلی ڈال کر زور زور سے ہلا رہے تھے۔ سردار سبقت اللہ مربیانہ انداز میں ہاتھ لہراتا ہوا تخت پر چڑھ آیا، اس کے ساتھ چند شنگاری بھی اوپر آ گئے، یہ باقیہ سٹیج کے پیچھے چلے گئے۔ سبقت اللہ نے اوپر آتے ہی مجھے پوری قوت سے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے ہمراہیوں نے بھی باری باری میرے اور سلطان شاہ کے ساتھ وہی عمل دہرایا۔ عورتوں کے ساتھ صرف ہاتھ ملانے پر اکتفا کیا گیا۔ اس رسم کے خاتمے پر سبقت اللہ نے ہم سب کو بیٹھنے کے لیے کہا اور خود مجمع کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا سامنا ہوتے ہی مجمع پر سناٹا چھا گیا اور دور تک پھیلے ہوئے شنگاری تیزی سے سٹیج کے قریب سمٹنے لگے۔ سبقت اللہ نے گنجیلی آواز میں اپنا خطاب شروع کیا تو اس کا مفہوم ہماری دسترس سے باہر تھا۔ وہاں کسی بات کی تائید یا تردید کا مسئلہ درپیش نہیں تھا، اس لیے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی۔ البتہ وہ اپنی تقریر کے دوران میں بار بار ہماری طرف اشارہ کرتا جا رہا تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے ہی بارے میں رتب اللسان تھا۔ وہ کئی منٹ تک بے تکان بولتا رہا اور لوگ صبر و سکون سے سنتے رہے۔ اس کے خاموش ہوتے ہی ایک
بار پھر کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی چیخوں کا عجیب و غریب سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی بے پناہ شور میں اسٹیج کے نیچے سے 4 سجے ہوئے تال نکال لیے اور پھر سبقت اللہ نے ایک جل ملاتا ہوا لبادہ کھول کر میرے شانوں پر ڈال دیا۔ اس بدنی لبادے پر دل کھول کر تلائی کاری کی گئی تھی۔ وہ اعزازی لبادہ پہنانے کے بعد اس نے تھالی میں سے ایک تھیلی اٹھا کر میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، ان پہاڑوں میں صرف جنس چلتی ہے، یہاں کوئی سکہ نہیں ہے، اس لیے اس تھیلی میں $5000 کا حقیر نذرانہ ہے جو ہماری محبت کی بس ایک علامت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ مجھے گلے سے لگایا۔ چیخوں کا ماند پڑتا ہوا وحشیانہ سلسلہ پھر جون امیز ہو گیا۔ سردار سبقت اللہ نے سخاوت اور دریا دلی سے کام لیتے ہوئے ہم چاروں کو وہ اعزازی لبادے اور مساوی ڈالروں کی تھیلیاں عطا کی تو میرے ذہن میں مغلوں کے درباروں کی کہانیاں تازہ ہو گئیں۔ یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ 20ویں صدی کے آخری حصے میں بھی صدیوں پرانی روایت اتنی شان و شوکت سے زندہ ہو سکتی ہیں۔ اس وقت ماحول اس قدر گرم اور جذباتی ہو رہا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی ان لبادوں کو جسم سے الگ نہیں کر سکا۔ ویرا کی خلعت پوشی سے فارغ ہوتے ہی سبقت اللہ تخت سے نیچے اتر گیا۔ سب لوگوں نے اس کی تقلید کی۔ نیچے رک کر وہ جذباتی انداز میں ہماری خدمات اور رفاقت کا ذکر کرنے لگا۔ اسی اثناء میں قد آور اور مضبوط خچروں کی ایک قطار حویلی سے برآمد ہوئی اور سبقت اللہ نے فضا میں ہاتھ بلند کر کے دعائیہ انداز میں کہا، جاؤ میرے دوستو، تمہاری مٹی تمہیں یاد کر رہی ہے۔ قندوز خان تمہیں سرحد پر پہنچائے گا۔ میری ذات سے تمہیں جو بھی دکھ پہنچے ہوں ان کے لیے مجھے معاف کر دینا، پھر ملا تو میں ان کی تلافی کر دوں گا، فی امان اللہ۔ قندوز خان اچھل کر ایک خچر کی پشت پر سوار ہو گیا۔ مزید 4 مسلح شنگاری بھی زینوں پر سوار نظر آنے لگے۔ کیا 4 خچر ہمارے لیے تھے؟ ہم بھی کسی نہ کسی طرح ان پر سوار ہو ہی گئے۔ خچر حرکت میں آئے تو شنگاریوں کی چیخوں کا سلسلہ پھر انتہا کو پہنچ گیا۔ اس بار وہ سب اپنے سردار کے ساتھ ہماری طرف بھی ہاتھ ہلا رہے تھے۔ گالان سے اس قدر پرشکوہ روانگی کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بہت سے بچے ہمارے خچروں کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے۔ پھر خچروں نے رفتار پکڑنی شروع کر دی۔ آوازیں رفتہ رفتہ پیچھے ہونے لگیں اور سنگلاخ زمین پر خچروں کے سموں کی آواز تیز ہونے لگی۔ ڈھلان کا سلسلہ شروع ہوا تو پیچھے کا ہر منظر نگاہوں سے اوجھل ہوتا چلا گیا، لیکن ہمارے اعزاز میں جمع ہونے والے شنگاریوں کی آوازیں پھر بھی سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے گالان پہنچنے کے روح فرسا تجربات یاد تھے، اس لیے میں دیر تک ان خطرناک کھڑی ڈلانوں کا انتظار کرتا رہا جنہیں ہم نے آتے وقت عبور کیا تھا، لیکن ان ڈلانوں کا عشر اشیر بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ گھنے جنگلوں میں خچروں کی سست روی سے ڈلان اترنے کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اس میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ تمہیں لانے والوں کی بدماشی تھی۔ میرے استفسار پر قندوز خان نے بھی وہی بات کہی جو سندل خان مجھے بتا چکا تھا۔ وہ تمہیں بدترین راستے سے اوپر لے گئے تھے تاکہ تم فرار کے بارے میں سوچ بھی نہ سکو۔ جنگلات کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد سرسبز وادی نظر آنے لگی۔ اس کا کہنا درست ثابت ہوا۔ چھدرے درختوں سے نکلنے کے بعد پیالے جیسی وادی کا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ راستہ محفوظ ہی نہیں مختصر بھی ثابت ہوا تھا۔ ایک لمبی اور ہموار ڈلان کو عبور کرنے کے بعد ہمارے خچر گالان کی سطح مرتفع سے وادی میں اتر چکے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ اس بار ہم وادی کے کسی اور ہی حصے میں اترے تھے۔ ہموار زمین سے پیر ٹکراتے ہی خچروں کی رفتار میں دوبارہ تیزی آ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ وادی میں سے نکلنے کے لیے ہمیں اسی مقام تک پہنچنا ہوگا جہاں سے ہم نے پچھلی بار اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، مگر اس کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میدانی علاقے میں نسبتاً کافی طویل چکر کاٹنے کے بعد ہمیں پتھروں سے بنے ہوئے وہ مکانات نظر آئے جو وادی میں داخلے کے بعد راستے کے سامنے ایک ناقابل تسخیر فصیل کی طرح حائل تھے۔ گالان کی سیدھی ڈھلان سے کھیتوں کی طرف مڑتے ہوئے قندوز خان نے بتایا کہ سبقت اللہ نے شنگارا ویلی کا اقتدار سنبھالتے ہی عورتوں کو برہنہ چھاتیوں کے ساتھ بیگار کرنے کی سزا کالعدم قرار دے دی تھی، کیونکہ اس سے وادی ہی کی عورتوں کی بے حرمتی ہوتی تھی۔ میری دانست میں وہ ایک خوشگوار تبدیلی تھی جسے بہت پہلے نافذ ہو جانا چاہیے تھا۔ افیم کے لہلہاتے ہوئے پودوں کی دیکھ بھال کرنے والے دہقانوں نے حیرت بھری نظروں سے ہمارے قافلے کو دیکھا اور ہم کھیتوں کے بعد ایک بڑی سنگی مکان میں سے گزرتے ہوئے اس میدان میں پہنچ گئے جہاں 3 صاف ستھری جیپیں پہلے سے تیار تھیں۔ قندوز خان نے اپنے خچر کو آزاد کرتے ہی وہاں موجود لوگوں سے کچھ پوچھ گچھ شروع کر دی۔ پھر اس کے معائنے کے بعد 2 گاڑیوں کے انجن چلا دیے گئے۔ کیا جاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے یہاں نہیں رکو گے؟ قندوز خان کو فوری روانگی پر آمادہ پا کر میں نے پوچھا، شاید تم اس طوفان برسات کو بھول گئے جس نے آتے ہوئے تمہیں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ہنس کر بولا، تم چاہو تو ہم رک سکتے ہیں، لیکن یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہی بہتر ہوگا۔ ابھی تیز اور چمکدار
धूप निकली हुई है, लेकिन इन पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। गाड़ियों में खुर्दो नोश का सामान मौजूद है, बेफिक्री से रास्ते में खाते पीते सफर करेंगे। मैंने हथियार डाल दिए और हम लोग जीपों में सवार होने लगे। इस बार सिर्फ कंदोज खान ही उर्दू बोल और समझ सकता था, और बदकिस्मती से वो भी मैं नोश था। बाकी 4 आदमी उर्दू से नाबलद थे, इस वजह से तरतीब वही रही जो आते हुए थी, यानी एक गाड़ी में गजाला और सुल्तान शाह के साथ 3 मुकामी थे, और दूसरी जीप में मेरे और वीरा के अलावा कंदोज खान और एक शिंगारी था। हमारी जीप की ड्राइविंग सीट कंदोज खान ने संभाली हुई थी। हम वहां से रवाना हुए तो जराफे की गर्दन की तरह ऊपर उठी हुई पहाड़ी हमारे सरों पर मौजूद थी। दर्रे से कुछ आगे निकलने के बाद कंदोज खान ने जीप का इंजन बंद कर दिया। वापसी के सफर में वो लोग डीजल की बचत के लिए वही तरीका इस्तेमाल करने के आदी थे। ढलान इतनी ज्यादा थी कि रास्ते की नाहमवारी और रुकावटों के बावजूद रफ्तार पर काबू रखने के लिए जा बजा ब्रेक इस्तेमाल करने पड़ते थे। इंजन के शोर से आरी कुदरती माहौल में सफर बहुत खुशगवार और फरहत बख्श महसूस हो रहा था। खतरनाक और पुरपेच रास्तों पर हमने चंद मील ही तय किए होंगे कि अचानक फजा में किसी नकारे की मातमी सी आवाज बादगश्त सुनाई देने लगी, और कंदोज खान ने इस्तरारी तौर पर ब्रेक लगाकर जीप एक तरफ रोक ली। क्या बात है, रुक क्यों गए? मैंने किसी अनजाने खौफ के जेरे असर सवाल किया। रुकना ही पड़ेगा, हो सकता है कि वापस लौटना पड़े, वो खोई खोई आवाज में बोला। ये गालान के मातमी निकारे की गूंज है, मालूम होता है वहाँ कोई अलमनाक शान हरमा हो गया है। इसकी जुबान से वो बुरी खबर सुनकर मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मुझे पहला ख्याल यही आया कि शायद हमें रुखसत करने के लिए जमा होने वाले हथियारबंद शिंगारियों ने सरदार सबकतुल्ला को मार दिया है, या इसके खिलाफ बगावत कर दी है और बाजी दोबारा पाइंदा गुल के हामियों के हाथ में आ गई है। हमारे लिए वो अंदेशा बहुत हौलनाक था। इक्तदार की जंग में एक बार खून बह निकले तो वो बार बार अपना रंग दिखाता है। शायद पाइंदा गुल और इसके वफादारों का खून भी गालान के बासियों से अपना खराज ले रहा था। कंदोज खान ने फौरन ही जीप किनारे से लगाकर खड़ी कर दी थी। पीछे आने वाली जीप के ड्राइवर ने इसकी तकलीद की थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे गालान के शाही नकारे की मातमी गूंज सुन लेने के बाद सफर मौकूफ करने का तल्लक भी इनकी किसी कदीम रवायत से था। तो क्या अब हम वापस गालान जाएंगे? मैंने वहशतज़दा आवाज में इससे पूछा। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, इसने मगमूम अंदाज में अपना सर हिलाते हुए कहा, लेकिन ये बात तय है कि कोई फैसला होने से पहले हम यहाँ से आगे नहीं जा सकेंगे। रहा गालान वापसी का रास्ता तो वो अब भी खुला हुआ है, हम इसी लम्हे वापस लौट सकते हैं। तुमने क्या सोचा है? वीरा ने इस्तरार के आलम में सवाल किया। इस मुख्तसर कारवां में फैसला करने का इख्तियार सिर्फ तुम ही को हासिल है, बाकी सब लोग तुम्हारे हुक्म की तामील करेंगे। मैं इंतजार करूंगा। इसने गहरी नजरों से वीरा की तरफ देखने के बाद गंभीर आवाज में कहा। इस वक्त कंदोज खान की चमकीली आंखों में दिल को मुतासर करने वाली अफसरदगी फैली हुई थी। इंतजार? मगर किसका इंतजार? वीरा जल्द अज जल्द सब कुछ जान लेने के लिए बेताब थी। इसने गर्दन तान कर तीखी नजरों से कंदोज खान को बकायदा घूरना शुरू कर दिया था। गालान की बुलंदी से जब नकारे की ऐसी कर्बनाक चीख बुलंद होती है तो जो जहां और जिस हाल में है इसी हाल में ठहर जाता है या फिर वापस गालान की तरफ चल देता है। ये हो ही नहीं सकता कि नकारा मर्ग की सोगवार आवाज सुन लेने के बाद कोई भी मुसाफिर अपना सफर जारी रख सके। ऐसे मुसाफिरों की आगाही के लिए गालान से कासद दौड़ाए जाते हैं, जो रास्ते में रुके हुए मुसाफिरों का तजस्सुस दूर करके इन्हें पूरी बात से आगाह करते हैं। इसके बाद मुसाफिरों की इखलाकी जिम्मेदारी कम हो जाती है। पूरी बात जान लेने के बाद वो वापस लौटें या अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएं, इसका इन्हिसार इनके जज्बाती रद्द अमल पर होता है। मैं यहाँ रुक कर गालान के कासद का इंतजार करूंगा। गालान वालों को मालूम है कि हम इतनी जल्दी नकारे की बाज़गश्त से दूर नहीं निकल सके होंगे। इसी लम्हे गजाला भी पिछली जीप से उतर आई। इसे देखकर हम सब भी नाहमवार और संगलाग जमीन पर उतर गए। दूसरी जीप भी रफ्ता रफ्ता खाली हो रही थी। ये क्या हो रहा है? वो आवाज कैसी थी? हम इस वीराने में क्यों रुक गए हैं? इसने आते ही सहमी सहमी आवाज में बेहक वक्त कई सवाल दाग दिए। वो बहुत हरासा नजर आ रही थी। तसल्ली रखो, कुछ नहीं हुआ, मैंने इसे सख्ती से कहा। फिर वीरा से मुखातब हो गया। तुम गजाला और सुल्तान शाह को एक तरफ ले जाकर पूरी सूरत हाल समझा दो। मुझे कंदोज खान से कुछ समझने दो। तुम लोगों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। कंदोज खान ने लुकमा दिया। ये खालस हमारा अंदरूनी मामला है। तुम पर ज्यादा से ज्यादा ये असर पड़ सकता है कि शोक की वजह से तुम्हारी रवानगी 10-5 रोज के लिए मुलतवी हो जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में पूरी बात सामने आ जाएगी। वो अपनी दानिस्त में ठीक ही कह रहा था, लेकिन मुश्किल ये थी कि हम चारों को शिंगारियों के सिमाबी मिजाज और इनके मरवजा तौर तरीकों से वहशत होने लगी थी, और हम मजीद एक लम्हे के लिए भी इस माहौल में वापस लौटने के लिए तैयार नहीं थे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें रुखसत करने के बहाने पाइंदा
پائندہ گل کے حامیوں نے جتھے بنا کر جوابی بغاوت کر دی ہو۔ میں نے بچھو کے زہریلے ڈنگ کی طرح اپنے ذہن میں چبھنے والے خوف کو الفاظ کی شکل میں ڈال دیا اور اب وہاں بھی خون بہنا شروع ہو گیا ہو۔ شنگارا ویلی میں ایسی بغاوت کا تصور ہی نہیں ہے، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ دو افراد گروہوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ للکار کر ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں، چوری چھپے وار کرنا شنگاریوں کی مردانگی کی توہین ہے، یہ خیال اپنے ذہن سے بالکل نکال دو۔ تمہیں یاد نہیں کہ پائندہ گل کے وفاداروں سے ٹکر لینے سے پہلے گینٹیوں والوں نے ساری رات انہیں خبردار کیا اور بھرپور تیاری کا موقع دیا تھا؟ پھر وہ حادثہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے نکلتے ہی گلان میں کون سی بلا آ گئی؟ میرا لہجہ الجھن امیز تھا۔ اپنے ذہن پر بلا وجہ زور نہ دو، اس انداز میں نکارا اسی وقت بجایا جاتا ہے جب کسی کی موت واقع ہو جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کون مرا ہے۔ اگر وہ سردار سبقت اللہ ہے تو ہمیں فوراً لوٹنا ہوگا اور اس کا شوق ختم ہونے سے پہلے کسی سفر کا آغاز نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کی بے پروانہ گفتگو پر حیران رہ گیا۔ کیا بدشگونی کی باتیں کر رہے ہو؟ کیسی بدشگونی؟ اس نے آنکھیں نکال کر مجھ سے زیادہ حیرت سے پوچھا۔ خدا سردار سبقت اللہ کو لمبی زندگی دے، تم ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کو زندگی کتنی بھی زندگی ملے، آخر کار ایک دن مہلت پوری ہو ہی جاتی ہے۔ جو چیز اتنی اٹل اور برحق ہے اس کا ذکر بدشگونی کیسے کہلا سکتا ہے؟ اس معاملے میں ہم لوگ توہم پرست نہیں ہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ پائندہ گل اپنی ہزار خواہشوں کے باوجود جنت گل کو نہیں مار سکا کیونکہ قدرت کو اسے بادرانیوں کی بہو بنانا تھا۔ وہ خود زندگی کی آرزو اپنے دل میں لیے مر گیا۔ جن معاملات میں انسان اتنا حقیر اور بے بس ہو وہ میرے ایک دو جملوں سے بدل نہیں سکتے۔ گلان میں جسے مرنا تھا وہ مر چکا، اس حقیقت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ مجھے خوشی ہے کہ بعض معاملات میں تم اتنے روشن خیال ہو، میں نے تن سے کہا۔ بدروحوں سے اس قدر دہشت زدہ رہتے ہو کہ اپنے مردوں کے پیٹ چیر کر بالکل خالی کر دیتے ہو تاکہ بھوکی بدروہیں خوراک کی تلاش میں وہاں نہ گھس بیٹھیں۔ اس وقت اس معاملے کا کیا ذکر تھا؟ وہ مجھ پر آنکھیں نکال کر نیم دوستانہ انداز میں گرایا۔ تو ہم پرستی کی بات ہو رہی تھی نا، میں نے جلدی سے کہا۔ اور گالان میں ایک مردہ بھی تیار ہے۔ اس کی زبان سے اپنی شبہات کی تردید سن لینے کے بعد میرا ذہن ہلکا ہو چکا تھا۔ شہروں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ وہاں کی رنگینی اور چکا چوند میں آدمی اس طرح ڈوبا رہتا ہے کہ اسے سامنے کی بہت سی باتیں نہیں سجائی دیتی۔ وہ ناراض لہجے میں بولا، دو اور دو چار کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ چوری ڈاکی اور رشوت سے مال جمع کر کے اس پر اتراتا پھرتا ہے اور جان کو کوئی روگ لگتا ہے تو اسے اپنی بدماشیوں کی سزا سمجھ کر سچی توبہ کرنے کی بجائے بدیسی ڈاکٹروں کے پیچھے خوار ہوتا پھرتا ہے۔ وہاں جا کر ہم لوگ بھی اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں، لیکن اپنی مٹی میں پہنچتے ہی میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ شہروں پر جو آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی رہتی ہیں ان کا سبب وہی بدروہیں ہیں جو تمہارے مردوں کے گندے پیٹ میں پناہ لیتی ہیں۔ جس دن تم لوگوں نے تدفین سے پہلے اپنے مردوں کے پیٹ چاک کر کے صاف کرنے شروع کر دیے، شہروں میں سکون کا دورہ ہو جائے گا اور لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرنے لگیں گے۔ اس کا یقین اس علاقے کے پہاڑوں کی طرح راسخ تھا۔ اس کی گہری سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کا مضحکہ اڑانے کا ارادہ ترک کر دیا اور ایک چٹان پر ٹک کر سگریٹ سلگانے لگا۔ ہمیں اس نحوست سے کب نجات ملے گی؟ تھوڑی دیر بعد ہی غزالہ غسیلے تیوروں کے ساتھ میرے سر پر آ موجود ہوئی۔ وہاں کچھ بھی ہوا ہو ہمیں اسے کیا لینا؟ ہم نے ایک بار گالان کو خیر بات کہہ دیا تو اب ہم اپنا سفر جاری کیوں نہیں رکھ سکتے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ لوگ ایسے ہی بہانوں سے ہمیں روکتے رہیں گے اور پھر ہماری کسی بات پر مشتعل ہو کر ایک دن ہمیں مار دیں گے۔ تمہارا اعتراض بہت ہی معقول ہے، میں نے اسے تاؤ دلانے کے لیے اشتعال انگیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن یہاں رکنے کا فیصلہ میرا نہیں، قندوز خان کا ہے۔ میں اس کی کھوپڑی میں اپنا یا تمہارا بیجا نہیں ڈال سکتا۔ بیجا نہیں ڈال سکتے لیکن شکریہ کے ساتھ انہیں واپس تو لوٹا سکتے ہو، وہ دانت پیس کر بولی۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھ سکا، میں نے حیرت سے دیدے نچاتے ہوئے کہا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس وقت سارے ہی شنگاری ہم سے دور سارے جوڑے کھڑے تھے، شاید وہ سب مرنے والے کے نام کے بارے میں کیا سرائیاں کر رہے تھے۔ ان میں سے صرف قندوز خان ہی اردو سمجھ سکتا تھا لیکن وہ بھی ہماری آوازیں نہیں سن سکا تھا۔ دوسری طرف ویرا نے ایک جیپ کے قریب سلطان شاہ کو گھیرا ہوا تھا اور وہ دونوں پورے انہماک کے ساتھ کسی بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ اس وقت انہیں اپنے گرد و پیش کا بالکل ہوش نہیں رہا تھا۔ میرا مطلب بہت سیدھا ہے لیکن اس وقت تم پر شنگاریوں کی اطاعت کا بھوت سوار ہے۔ تم میری بات نہیں سمجھ سکو گے، ہم دودھ پیتے بچے نہیں ہیں۔ یہاں سے چیخا سرائے تک کا ایک ہی راستہ ہے جو ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ ان سے کہو
کہو کہ ان کی بستی میں کوئی سوگ یا سانحہ ہو گیا ہو تو انہیں وقت برباد کرنے کے بجائے فوراً اپنے لوگوں میں جانا چاہیے. بس ایک گاڑی کی چابی ہمارے حوالے کر دیں, ہم خود یہاں سے نکل جائیں گے. ویری گڈ, میں نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. تم نے بہت دور کی بات سوچی ہے, لیکن یہ بھول رہی ہو کہ ہماری منزل چیخا سرائے نہیں کراچی ہے. ہمیں سفری دستاویزات کے بغیر افغانستان کے جنگ زدہ علاقے سے گزر کر 2 سرحدیں عبور کرنی ہیں جن کے درمیان نو مینز لینڈ واقع ہے. مگر میں نے تمہاری تجویز نوٹ کر لی ہے, موقع ملنے پر میں اس سے ضرور استفادہ کروں گا. اگر ان لوگوں کی نیت ٹھیک ہے تو انہیں تمہاری تجویز قبول کر لینی چاہیے. غزالہ بدستور شکوک و شبہات میں مبتلا تھی. ڈالروں کی صورت میں ہمارے پاس سبقت اللہ کی دی ہوئی خاصی بڑی رقم موجود ہے. ہم چیخا سرائے سے آگے کے سفر کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے. آج کل پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر زیادہ دیکھ بھال نہیں ہوتی. سرحدی چوکیوں پر مامور فوجیوں کی نظروں میں آئے بغیر ہزاروں افغان روزانہ پاکستان سے آتے جاتے رہتے ہیں. ایسے ہی کسی قافلے کے ساتھ ہم بھی نکل جائیں گے. پے در پہ رکاوٹوں سے دل برداشتہ ہو کر اس نے شنگارا ویلی سے نکل جانے کا ایک مکمل خاکہ سوچ لیا تھا اور اس پر فوراً ہی عمل درآمد کروانا چاہتی تھی. میں نے اس کے تیور دیکھتے ہوئے اسے ان باتوں سے آگاہ کرنا شروع کر دیا جو ویرا کے ذریعے اس کے علم میں نہیں آ سکی تھی. ٹھیک ہے. پوری صورتحال سے واقف ہونے کے بعد وہ ٹھنڈی پڑ گئی اور سکون سے بولی. تھوڑی دیر تک انتظار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. قاصد کے آ جانے کے بعد وہ واپس لوٹنے کا اندیہ دے تو تم میری تجویز پیش کر دینا. میں محسوس کر رہی ہوں کہ یہ لوگ اندر سے اتنے سیدھے اور مخلص نہیں ہیں جتنا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی نیت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کھوٹ ضرور موجود ہے. ہمیں کوئی بڑا خطرہ مول لیے بغیر خوش اسلوبی کے ساتھ یہاں سے نکل بھاگنے کی فکر کرنی چاہیے. معزز ناظرین, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. معزز ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. ISI پاک آرمی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.